اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورۃ الغاشیہ کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں، اور سورۃ الغاشیہ کا مرکزی مضمون جو تھا وہ اثبات آخرت، اثبات معاد، اثبات قیامت. اسی لیے بطور استفہام، یعنی ایک چیز کی اہمیت و عظمت کے بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں فرمایا تھا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ. خطاب ہوا تھا میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو کہ کیا آپ کو بات پہنچی ہے غاشیہ ڈھانپ لینے والی. تو غاشیہ جو ہے یہ بھی قیامت کی صفات میں سے ہے، جیسے اللہ نے اس کا نام قیامت بھی فرمایا، الحاقہ بھی فرمایا، القاریہ بھی فرمایا، اور بھی اسماء ذکر کیے گئے. تو غاشیہ کا معنی تھا ڈھانپ لینا، کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جو اولین و آخرین کو اپنے اندر چھپا لے گی اور ڈھانپ لے گی. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو بچ جائے اور وہاں حاضر نہ ہو. اس صفت کے بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسمیں جو جنرلی تقسیم ہوگی مومن اور کافر کی، ان کا ذکر فرمایا تھا. پھر مومنین کے اندر بھی تقسیمیں ہوں گی کہ مومنین میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہوگا، ان کے بعد صدیقین، شہداء، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح پھر عامۃ المؤمنین. اور اسی طرح کافروں کے اندر بھی ان کو کفر کے مطابق پھر تقسیمیں ہوں گی. ایک آدمی صرف کافر ہے، لیکن ایک کافر بھی ہے اور لوگوں کو کافر بناتا بھی ہے. ایک آدمی صرف کافر ہے، ایک کفر کا داعی اور مبلغ ہے، ایک کفر میں لوگوں کو ڈالنے والا ہے یا لوگوں پر ظلم کر کے ان کو کافر بنانے والا ہے. جیسے کہ کفر کے اندر بھی کئی لوگ گزرے، جیسے فرعون تھا جو مدعی ربوبیت و الوہیت تھا، اسی طرح نمرود تھا، قارون تھا، شداد تھا، ابی جہل تھا، لعنہم اللہ علیہم اجمعین. اور ان کے بعد پھر وہ کافر جنہوں نے حضور پاک کے خلاف جنگیں لڑی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم اور مصائب اور آلام ڈھائے. پھر ان کے بعد ان کے بھی نمبر ہوں گے، لیکن جو جرنل تقسیم ہوگی وہ دو ہوں گی، ایک جانب مومنوں کی اور ایک جانب کافر. اب انہی تقسیم کے اندر کبھی تو میرے اللہ نے فرمایا ہے اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ، کبھی فرمایا اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اور کبھی فرمایا شاکرن اور کبھی فرمایا کفورا. تو معنی ایک ہی ہے کہ مومن جو ہیں وہ داہنے والے، یعنی ان کو نامہ عمل جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور کافر جو ہیں ان کا نامہ عمل جو ہے انہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا. پھر ان کی کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، محنت کرنے والے اور تعب اٹھانے والے. یا تو محنت اور تعب بھی وہ قیامت میں اٹھائیں گے بطور عذاب کے، اغلال کے، سلاسل کے. یا عاملۃ ناصبۃ کا معنی یعنی دنیا کے اندر جو انہوں نے محنت کی، چونکہ وہ اللہ کے اوامر اور حضور کی سنت کے خلاف تھی، انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا. یعنی محنت بھی کرتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے، جیسے راہب ہیں، نصارہ ہیں، یا جیسے جوگی ہیں، ہندو ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، یا جیسے اہل بدعت ہیں اور اہل اہوا ہیں، وہ بھی بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف محنت بھی کی اور تعب بھی کی، لیکن قیامت میں کوئی نتیجہ نہ ملا.
اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، اور ان کو اللہ نے فرمایا سزا کیا ملے گی؟ تصلیٰ نارا حامیہ، ان کو شدید آگ، گرم ہونے والی جو جہنم کی آگ ہے، جو آج بھی گرم ہے اور موجود ہے، اور قیامت تک اس کی گرمی اور شدت کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا اس کے اندر ان کو جلایا جائے گا، اس کے اندر انہیں دفن کر دیا جائے گا، لیکن نہ ان پہ موت آئے گی اور نہ ان کو قرار کی کوئی زندگی ملے گی۔ اور فرمایا اگر وہ پانی مانگیں گے تو اس کا من عین آنیہ، ان کو سخت کھولتے ہوئے چشموں کا پانی پلایا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، کہ اگر وہ پکاریں گے کہ اے کہ ہمیں پانی چاہیے، ہم پیاسے ہیں، تو ان کو پانی تو ملے گا، لیکن ایسا ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ اور فرمایا یشوی الوجوہ، اگر منہ کے قریب کریں گے تو اتنی شدید گرم ہوگا کہ منہ کا چمڑا جل جائے گا۔ فرمایا بئس الشراب وساءت مرتفقا، کتنا بھیڑا وہ پینے کا پانی ہوگا اور کتنی بھیڑی وہ ان کی مدد ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ، یہ تو پانی کا ذکر تھا۔ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کافروں کے لیے قیامت میں کھانا نہیں ہوگا مگر ذریع۔ ذریع کا معنی کیا ہے؟ یعنی بدترین کھانا۔ اسی کے اندر زقوم بھی آ گیا، غسلین بھی آ گیا اور ذریع بھی آ گیا، یعنی ایسا کھانا ہوگا کہ دیکھنے میں بد منظر ہوگا، سونگھنے میں بدبودار ہوگا اور کھانے میں کانٹے دار ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان کو یہ غذا ملے گی، کیونکہ غذا کے فائدے دنیا میں دو ہوتے ہیں۔ ایک غذا کا فائدہ ہوتا ہے کہ بھوک کو مٹا ڈالے، اور ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بدن کے اندر قوت و تازگی پیدا کرے۔ فرمایا جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک کو مٹائے گا، بلکہ وہ تو اور ایک عذاب کی قسم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ ان کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقابلے پر مومنین کا ذکر کیا۔ یاد رکھو یہ قرآن پاک میں سنت اللہ ہے کہ پہلے کبھی مومنوں کا ذکر آتا ہے تو بعد میں کافروں کا ذکر آتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ پہلے کافروں کا ذکر آتا ہے اور بعد میں مومنوں کا ذکر آتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور سوال جواب میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ کر اس کے لیے ایک کھڑکی کھولتے ہیں اور دکھلاتے ہیں اس کو جہنم، یعنی پہلے اس کو جہنم دکھلاتے ہیں۔ وہ جب گھبرا جاتا ہے کہ اتنا بڑے عذاب کی جگہ، تو ملائکہ کہتے ہیں اے مومن تو تسلی کر، اگر تو کافر ہوتا اور تیری موت کفر اور شرک پہ آتی تو نے اسی میں جلنا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے۔ اور پھر اس کے لیے کھڑکی کھولتے ہیں جنت کی۔ تو علماء نے فرمایا اس میں حکمت ہے کہ جب آدمی کو عذاب دکھانے کے بعد پھر نعمتیں ملیں تو شکر بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو بغیر محنت کے جائیداد ملتی ہے ان کو کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن جو آدمی محنت کر کے، مزدوری کر کے، مشقت کر کے ایک ایک ریال جوڑ کے 1000 بناتا ہے، وہ کبھی اس کو ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب ان کو مشقت دکھانے کے بعد راحت دکھلائی جائے گی تو مومن اور شکر میں بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے کبھی مومنین کا ذکر اول ہوتا ہے کیونکہ مرتبہ مومنین کا اعلیٰ اور بلند ہے، اور کافروں کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، اور کبھی کافروں کا ذکر اول ہوتا ہے اور مومنین کا ذکر بعد میں ہوتا ہے کہ ادنا کو پہلے ذکر کر دو اور اعلیٰ کو بعد میں ذکر کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہاں کافرین کا ذکر فرما دیا تو اب آگے بیان فرماتے ہیں مومنین کا حال۔ فرمایا کہ اس دن، قیامت والے دن، وجوہ یومئذ ناعمۃ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جن کے چہروں پہ رونق ہوگی، جن کے چہروں پہ حسن اور جمال ہوگا، کہ جیسے احادیث پاک میں آتا ہے کہ مومنین کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے ایک چشمے میں حکم دیں گے کہ غسل کریں۔ جب اس جنت کے چشمے میں مومن غسل کر کے نکلیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت میں داخلے کے وقت میں کوئی بوڑھا بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بچہ بچہ نہیں ہوگا، بلکہ سب کو اللہ عین 33 سال کی عمر کا شباب کا بنا کے جنت میں داخل کریں گے۔
تاکہ صحیح معنوں میں وہ جنت کی نعمتوں سے متمتع ہو سکے. کیونکہ اگر آدمی بچہ ہو تب بھی تو نعمتوں کا تلذذ حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی بوڑھا ہو جائے تب بھی اب کھانے سے، پینے سے، چلنے سے، پھرنے سے، سیر سے کہتا ہے جی اب ہم تو عاجز آ گئے، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی عین شباب اور صحت بھی دیں گے اور عین حسن و جمال بھی عطا فرمائیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو اس کے نکاح میں بیویاں فوت ہوں گی، 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ بھی جنت میں اس کو ملیں گی، اور اللہ ان کو ایسا جمال دیں گے کہ وہ جمال حور العین کو بھی نصیب نہیں ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ چہرے ایسے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ ایسے چہرے ہوں گے یعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ جن کے چہروں سے تر و تازگی ٹپکتی ہوگی، جن کے چہروں سے جمال ٹپکتا ہوگا. اور یہ جنت کے اثرات مبارکہ ہیں کہ جیسے میرے آقا نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، جو آسمانوں میں جنت میں اللہ کے پاس موجود ہیں، جب اتریں گے فرمایا تو 2 فرشتوں کے کندھوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا، اور ان کے بالوں مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے کہ گویا ابھی غسل کر کے اتر رہے ہیں، اور ان کے چہرے پر ایک تر و تازگی اور جمال ہوگا. تو یہی جمال اور تر و تازگی اللہ اہل جنت کو بھی نصیب فرمائیں گے. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، کہ جو انہوں نے دنیا میں محنتیں کی تھیں، آج ان کی محنتیں اللہ نے قبول فرما لی. آج ان کی محنتوں کا ان کو ایسا پھل مل گیا کہ وہ بھی راضی ہوئے اور اللہ بھی راضی ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ وہ ہوں گے کہاں؟ فی جنت عالیہ، وہ جنتوں میں ہوں گے جو بہت بلند ہے، بے اعتبار مکان کے بھی بلند ہے اور بے اعتبار مرتبے کے بھی بلند ہے. کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث میں ثابت ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے. تو اس لیے جہنم بے اعتبار مکان کے بھی نیچے ہے، بے اعتبار مرتبے کے بھی ذلت میں ہے، اسفل سافلین. جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ نہیں کرتے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. اب اسفل کہہ دینا بھی کافی تھا، سافلین کہہ دینا بھی کافی تھا. جب قرآن نے دونوں لفظ استعمال فرمایا تو اس کے نیچے ہونے کا خود اندازہ کر لیں. اسی لیے احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ آج جہاں سمندر ہے اس کی تہ کے اندر وہ جہنم ہے، اور جہنم تیار ہو چکی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک غطا ہے، ایک ڈھکنا دے کر بند کیا ہوا ہے. جب قیامت کا وقت آئے گا اللہ حکم دیں گے کہ اس ڈھکنے کو اٹھا دیا جائے، اور اوپر سے آسمانوں کے تارے اور سورج اور چاند کو بھی سمندر میں پھینکا جائے گا. تو ان کی حرارت اور اس کی حرارت مل کے یہ پوری جہنم بن جائے گی. اعاذنا اللہ منہا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے. فرمایا قیامت والے دن یہ ہوگا کہ فی جنت عالیۃ، اور وہ جنت ایک ایسی جگہ ہوگی لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ جس کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جنت اور اللہ کے گھروں کے اندر بھی کوئی لغو بات نہیں ہونی چاہیے. اور اسی سے علماء نے استنباط فرمایا کہ جس گھر کے اندر آدمی کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کبھی بیوی سے، کبھی بچوں سے، کبھی ساتھیوں سے، کبھی ہمسائے سے، کبھی یہ ان کو گالیاں دیتی ہیں، کبھی وہ ان کو گالیاں دیتی ہیں، تو گویا یہ گھر جنت کا نہیں بلکہ جہنم کی علامت. اس لیے کہ جنت کی علامات میں یہ ہے کہ جب جنت والے جنت میں آئیں گے لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات سنیں گے بھی نہیں. یعنی جب سنیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ نہ کرنا تو واضح ہو گیا کہ جنت والے تو کبھی لغو بات کہتے نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی اور بھی نہیں کہے گا کہ انہیں سننی پڑے. اس لیے فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ. جیسے کہ اللہ نے قرآن مقدس کی دوسری آیتوں میں فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ جنت والے جب جنت میں ہوں گے تو کوئی غلط بات، کوئی گناہ والی بات، کوئی شہوت انگیز بات، کوئی کفر و شرک والی بات، کوئی گالی اور سب والی بات جو ہے نہ کریں گے نہ سنیں گے. بلکہ وہاں کیا ہوگا الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو ہر وقت اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمتوں کے ذکر ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کے ذکر ہوں گے. اس لیے فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ.
فرمایا فیہا عین جاریہ، اس جنت کے اندر نہریں ہوں گی. لفظ تو عین مفرد ہے لیکن مراد جنس ہے، یعنی جنس وہاں کئی نہریں ہوں گی. بعض نہریں خالص شراب سے ہوں گی، بعض نہریں خالص شہد کی ہوں گی، بعض نہریں جو ہیں وہ خالص دودھ کی ہوں گی، بعض نہریں جو ہیں وہ پانی کی ہوں گی. اور اسی طرح ابھی جناب جنت میں جانے سے پہلے جو سب سے ایک عظیم نعمت مومن کو ملے گی وہ حوض کوثر کا پانی ہوگا. اور اس حوض کوثر پہ کون ہوں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، اور فرمایا انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تم سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں. اور وہیں کھڑے ہو کر اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مومن کتنی خوش نصیب ہوگا کہ پانی حوض کوثر کا ہو اور ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ کا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو لوگ بدعتوں میں الجھ گئے، جو لوگ اہواء و احداث میں الجھ گئے، بدعت کا کیا معنی؟ یعنی جو چیزیں قرآن میں موجود نہیں ہیں، جو چیزیں حدیث پاک میں موجود نہیں ہیں، جو چیزیں حضور کے اقوال میں، اعمال میں، افعال میں موجود نہیں ہیں، جو چیزیں خلفاء راشدین اور اجماع صحابہ میں موجود نہیں ہیں، اور معاملہ بھی دین کا ہے، لوگوں نے نئے طریقے بنائے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں واضح بات سن لیں اور کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے. بعض لوگ بدعتوں میں اس لیے الجھ جاتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں عرس ہے، کلخانیاں ہیں، 7 جمعراتے ہیں، 40ویں ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہیں، بعد میں صلاۃ و سلام ہیں، جنازے کے بعد کی دعائیں ہیں، کفن پہ لکھنا ہے، کفن کے ساتھ قرآن رکھنا ہے، اور اینٹ کچی لے کر اس پہ اللہ کا قرآن لکھ کے ساتھ دفن کرنا ہے. یاد رکھ لیں یہ تمام بدعات ہیں. ان کا نہ قرآن میں ذکر ہے، ان کا نہ حدیث پاک میں ذکر ہے، ان کا نہ میرے مدنی پاک کے عمل میں کوئی ذکر ہے، نہ صحابہ نے اس پہ کوئی عمل کیا ہے. یہ خالص بدعات ہیں. حالانکہ وہ لوگ بیچارے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بھی جب ایک آدمی مر گیا، ہم خیرات کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ثواب ملے گا. جب ہم 7 جمعراتیں کریں گے تو ہمارے مردوں کو ثواب پہنچے گا، اور جمعرات کی رات بڑی افضل ہوتی ہے. اب ان کی نیت تو ثواب پہنچانا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ کھانا بھی گیا، ثواب بھی نہ ملا اور ہم عذاب کے زیادہ مستحق ہو گئے. کیونکہ خیرات کرنا تو منع نہیں تھی، لیکن جب ہم نے خیرات کو معین کر دیا، ہم نے 3 اور 7واں اور جمعراتیں اور تعیین کر دیا، تو گویا ہم نے دین میں ایک اضافہ کیا. کیونکہ دن مقرر کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. آپ مثلا حج پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، کبھی 8 کو بھی نہیں پڑھتے اور کبھی 10 کو بھی نہیں پڑھتے. آپ عرفات میں 9 ذی الحج کو جاتے ہیں، تو کیا یہ دن حضور نے مقرر فرمایا ہے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا ہے. آپ جناب 3 دن جب مینا کے اندر رہتے ہیں تو یہ 3 دن کی تعیین جو ہے قرآن میں موجود ہے یا حضور نے خود فرمائی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. فرمایا کہ اگر 12 تاریخ کو کوئی کنکری مار کے جلدی آ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ، اگر 13 کو بھی رہے اور کنکری مارے تو الحمدللہ. اسی طرح صفا مروہ کا دوڑنا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہ تمام دنوں کی تعیین جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو جب یہ تعیین میرے پاک نبی نے نہیں فرمائی، اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی تعیین میرے اللہ نے فرمائی، رمضان المبارک کے مہینے کی تعیین میرے اللہ نے فرمائی، اشہر حرم کی تعیین میرے اللہ نے فرمائی. اسی طرح عاشورہ کا معاملہ اور بھی جہاں جہاں نظر ڈالیں تو اب اگر ہم ان کے مقابلے پر کوئی خیرات کی تاریخ مقرر کر رہے ہیں تو ہم دین میں ایک نئی بدعت کا اضافہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بڑا غور کر کے اس حدیث مبارک کو سن لیں، کیونکہ وہ بیچارے بھی محبت میں ہیں، وہ بیچارے بھی عقیدت میں ہیں، اور وہ بیچارے بھی ثواب کی نیتوں سے یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ثواب ہوتا، اگر یہ دین کا کام ہوتا تو دین پر تو مہر لگ چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ آمنہ کا لال، خاتم الانبیاء، معلم کائنات،
اور ہادی عالمین، تمام عالم کے لیے جس کو اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجا۔ میرے مدنی نے ہاتھ دھونا بھی سکھلا دیا، میرے مدنی پاک نے ناک میں پانی دینا بھی سکھلا دیا، میرے مدنی پاک نے کلی کرنا بھی سکھلا دیا، اگر پانی نہ ملے تو زمین پہ تیمم کرنا بھی سکھلا دیا۔ میرے پاک پیغمبر نے تو استنجی اور غسل جنابت کے احکام بھی سمجھا دیے۔ میرے مدنی پاک نے حیض اور نفاس والی عورت کو پاک ہونے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ جو اتنی چھوٹی باتیں سمجھا گیا ہے، اگر یہ چیزیں دین میں شامل ہوتی تو سب سے پہلے سمجھاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بدعات ہیں، اور جو لوگ بدعات میں الجھ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث پاک سن لیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور میں اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے بڑھ رہا ہوں گا اور حکم دے رہا ہوں گا، تو فرمایا کہ کچھ لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ میں کہوں گا ہؤلاء صحابی، کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اس کا مراد یہ نہیں کہ صحابہ ہیں، بلکہ مراد یہ ہے جو بھی ایمان لے آئے تو وہ بھائی بن جاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اخوت ایمانی کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ آئے گا، فرمائیں گے کہ میری امت ہے، تو آپ حکم دیں گے ملائکہ کو بھی، ان کو کیوں حوض کوثر سے دھکے دے رہے ہو، ان کو چھوڑو، آنے دو تاکہ یہ بیچارے بھی پانی پی لیں۔ تو وہ ملائکہ عرض کریں گے میرا مدنی، آپ عرض کریں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور پاک کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی آپ کی امت ہے، لیکن تحقیق آپ کو خبر نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے زمانے کے گزرنے کے بعد کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر ڈالیں، اس لیے آج یہ بدعت کی وجہ سے حوض کوثر سے محروم ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے پانی پینے سے محروم ہیں۔ حضور فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں کہوں گا سوکن سوکن، میں بھی اس کے بعد کہوں گا ملائکہ کو لے جاؤ، ان کو دور کرو، کسی بدعتی کو میرے قریب نہ لے آؤ۔ اسی لیے حدیث پاک کو آپ پڑھ کے کھول لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ بدعت سے بچے۔ اور دیکھو بڑی آسان سی بات ہے، کوئی فوت ہو جائے خیرات کرنا منع نہیں ہے، آپ کو اللہ جتنا توفیق عطا فرمائے خیرات کریں، آپ روزانہ خیرات کریں، آپ ان کے لیے مدارس، مساجد، صدقات جاریہ، رباط، پانی، کنویں، سڑکیں جو مرضی ہے بنا دیں تاکہ جب تک وہ جاری رہے تو ان کو ثواب ملتا رہے۔ نہ خیرات کرنا منع ہے، نہ اللہ کے راستے میں کچھ دینا منع ہے، اور نہ اپنے مردوں کے لیے اللہ سے دعا مانگنا منع ہے، نہ ان کے لیے مغفرت طلب کرنا منع ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان کو ہم نے جو نئے رنگ دے دیے ہیں کہ کہیں ختم صغیر ہے اور کہیں ختم کبیر ہے، اور کہیں جناب ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے، اور کہیں جنت کی چابی پیر کی جیب میں ہے، اور کہیں حوض کوثر کا پانی حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، یہ جو ہم نے مسئلے بنائے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے قرآن اور حدیث پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے فرمایا قیامت والے دن، اور ساتھ ایک خوشخبری بھی سن لیں، اور تاکہ اللہ آپ کو مزید شکر کرنے کی توفیق دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حوض کوثر جنت کا پانی ہے، لیکن زمزم کا پانی اس جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہہ دیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ نصیب کر دیا، اس لیے کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لیے علماء نے حدیث مبارک سے استدلال کیا، یہ فقہا کا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بظاہر حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ زمزم کا پانی افضل ہے یا حوض کوثر کا پانی افضل ہے، لیکن حدیث پاک کے واقعے سے مسئلہ استنباط کیا گیا کہ معراج والی رات جب آمنہ کے لال کے دل مبارک کو غسل دیا گیا تو جبریل امین ہر چیز جنت سے لے آئے، لیکن پانی زمزم کے کنویں سے نکالا۔ تو اب علماء نے مسئلہ نکال لیا کہ محمد مدنی بھی افضل، آپ کا دل بھی افضل، تو سب چیزیں جب جنت سے لائی گئیں تو پانی لاتے ہوئے جبریل کو تھک تو نہ جاتا، تو پانی بھی جنت کے کسی چشمے سے لے آتا۔ جب وہاں سے نہ لایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ پانی چونکہ افضل تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے افضل نبی کے افضل دل مبارک کو
افضل پانی سے غسل دینا تھا. اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا کہ یہ پانی جو ہے یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، لیکن اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس کو پینا نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر یقین کی دولت سے بھی مالا مال کر دے. ورنہ پانی زمزم کا تو رات دن پیتے ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ وہ یقین کامل نہیں ہے، وہ ایمان کامل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی بات کا یقین ہو. ہم گولیاں بھی کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں، نہ ڈاکٹر کی گولی پہ یقین ہے، نہ مدنی محمد پاک کی حدیث پہ یقین ہے. اگر ہم یقین کامل سے اس کو اپنا ایمان سمجھ لیں، اور ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائیں شفا ہے اور شفا نہ ہو، تو معلوم یہ ہوتا ہے یا تو ہمارا بدن پلید ہے کہ اس پر شفا اثر نہیں کر رہی. جیسے دودھ ایک بڑا پاک چیز ہے، لیکن گندے برتن میں ڈال دو تو دودھ پھٹ جائے گا. اگر زمزم ہم پہ اثر نہیں کر رہا تو ہمارا بدن پلید ہے، ہمارے بدن کے اندر کوئی خرابی ہے کہ اتنا پاک پانی بھی ہم پر اثر نہیں کر رہا کہ ابھی وہ ہماری کساوت اور زنگ دور نہیں ہوا. ورنہ کائنات پوری دنیا کا نظام الٹ ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ہمارا ایمان ہے یہ ساری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، رات کا چلنا رک سکتا ہے، دن کا آنا ٹھہر سکتا ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آسمان نیچے اور زمین اوپر ہو سکتی ہے، لیکن میرے پاک نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جب حضور نے فرما دیا ہے تو شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو اور ہمارا یقین ہو. لیکن بدقسمتی ہے، اور میں دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ آج لوگوں کو جتنا پیر کا اعتقاد ہے اتنا بھی اللہ کے نبی پہ اعتقاد نہیں ہے. آپ ناراض نہ ہوں، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک نے جو وظیفے بتلائے ہیں وہ امت میں کتنے لوگوں کو یاد ہیں، لیکن جو پیروں نے بتلایا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں گے، مر جائیں گے، پڑیں گے. لیکن جو حضور نے فرمایا ہے اس کو کبھی ادا. تو اب کیا مطلب ہوا کہ ہمارے دل میں کس کے فرمان کی قدر ہے؟ اگر ایک وظیفہ کسی پیر نے بتلا دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ رات کو قبرستان میں پڑھنا ہے، اور قبرستان بھی وہ جو جنگل میں ہو اور بالکل ویرانہ ہو جہاں بندہ بھی کوئی نہ ہو، اور وہاں تمہیں کچھ بلائیں نظر آئیں گی تو ڈرنا بھی نہیں. اصولی بات ہے جب جنگل بھی ہو، قبرستان بھی ہو، درخت بھی کھڑے ہوں تو آدمی کو بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کرامت آئے گی. اور کوئی بلا نہ ہو تو وہی پیر والا دماغ میں جو بلا کھڑی ہے وہی کافی ہے. اس نے جو کہہ دیا ہے کہ تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، وہی بات ہمارے لاشعور سے شعور میں آ جاتی ہے، اس پر ہم سب عمل کرتے ہیں. کوئی تعویذ بنا دے پیر گلے میں ڈالنے کا، مر جائیں گلے سے نہیں اتاریں گے. کوئی تعویذ بنا دے کہ جی اس کو بازو میں رکھ لو، ہمیشہ بازو میں باندھیں گے. کوئی بتلا دے کہ جی یہ پیر کا تعویذ ہے، گھر میں لٹکا دو، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، لازماً لٹکائیں گے. اور اب تو ماشاءاللہ پیر ایسے ہیں جو تعویذ لکھ دیتے ہیں کہ جوئے میں جیت جاؤ گے. ایسے بھی پیر موجود ہیں ماشاءاللہ جو تعویذ لکھ دیتی ہیں کہ عورت زنا کے لیے تیرے ساتھ راضی ہو جائے گی. ایسے بھی پیر موجود ہیں جو لکھ دیتی ہیں کہ فلاں کی بچی تیرے ساتھ گھر سے نکل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کرے، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر خود فیصلہ فرما دے، کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں یہ کام تھا مرشدوں کا. مرشد کا کام یہ تھا ہمیں گناہوں سے روکا جاتا، ہمیں بدیوں سے ہٹایا جاتا، ہمیں نافرمانیوں سے راستے پہ لایا جاتا، ہم بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم پہ چلایا جاتا. مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارشاد، کہ ہمیں سیدھے راستے کا ارشاد کرے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں سنت نبی پر قدم قدم پہ جمائے. لیکن آج اللہ راہ کرے جو ہو رہا ہے، تو اس لیے فرمایا وہ جنت میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیا فیہا عین جاریہ، اور فرمایا فیہا سرر مرفوعۃ، ان کو بڑے اونچے اونچے پلنگ اللہ عطا فرمائیں گے. ایک تو جنت اونچی، ایک پلنگ اونچے، ایک ان کے اوپر گدے اور فراش اتنے ہوں گے کہ او بڑے اونچے، حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ جب مومن ان پہ بیٹھنے کی خواہش کرے گا تو وہ خود بخود نیچے ہو جائیں گے، اور جب بیٹھ جائے گا تو پھر خود بخود اونچے ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ اکواب موضوعۃ، اور پانی کے ساتھ برتن رکھے ہوئے ہوں گے، اور برتن بھی اتنی مقدار میں ہوں گے کہ جتنی مومن کی ضرورت ہے اتنا پانی ہوگا. زیادہ نہیں ہوگا کہ پھینکنا پڑے، کم نہیں ہوگا کہ بار بار لینا پڑے. اور فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور جناب گدے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں گے سرانے، وسائد وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالینیں اور غالیچے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوں گے.
یہ نہیں ہوگا کہ کبھی اندر بچھانے پڑیں اور کبھی باہر لانے پڑیں، بلکہ اندر والے اندر ہوں گے اور باہر والے باہر ہوں گے، اور یہ تمام نعمتیں ایسی ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اب جناب چونکہ میرے بھائی بعض جمعہ کے دن آتے ہیں، اس لیے میں نے سورت کا خلاصہ عرض کر دیا تاکہ ان کو بات سمجھنے میں اللہ کرے آسانی پیدا ہو جائے۔ خدا کرے کہ تم قرآن کی ایک سورت بھی سمجھ لو تو سمجھو کہ دنیا و ما فیہا کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ اگر ایک آیت کا ترجمہ اللہ تیرے دماغ میں بٹھا دے، حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ چند آیتیں اتری ہیں قرآن کی، اگر سورج یہاں سے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی مجھے دے دی جاتی، مجھے اتنی خوشی نہ ملتی جتنی ان آیتوں سے خوشی ہوئی ہے۔ تو قرآن اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس پر میرے اللہ نے دلائل کا ذکر فرمایا ہے، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اب چونکہ فطری بات تھی نا کہ بعض لوگ قیامت کے ہی منکر ہیں، جب وہ قیامت کو نہیں مانتے، جب وہ جنت کو نہیں مانتے، دوزخ کو نہیں مانتے، تو ان کو یہ ساری باتیں سن کے خیال آئے گا کہ جی یہ تو بس خیالی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی جنت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی جہنم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردوں کو پھر کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرے۔ میرے بھائی جب بھی نام آئے کہنا نہ پڑے آدمی کو، آدمی کہے اور پھر آدمی درود پڑھے بخدا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پورا درود بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم اتنا تو پڑھ لے کہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم یا وعلا آلہ واصحابہ وسلم یا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، یعنی کوئی بھی صیغہ جو آسانی سے یاد آ جائے وہ آدمی کو کہنا چاہیے۔ اور میں میرے مدنی کیا یہ غور نہیں کرتے، یعنی ضرور نظر کا معنی ہے، لیکن یہاں نظر کا معنی دیکھنا نہیں ہوتا، معنی یہ ہوتا ورنہ دیکھ تو تم بھی رہے، روز کعبہ دیکھتے ہو، روز قرآن دیکھتے ہو، روز آسمان و زمین دیکھتے ہو۔ دیکھنے کا معنی ہوتا ہے کہ دیکھنا تدبر والا، تفکر والا، غور و فکر والا، کہ اس میں آدمی غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، اللہ کی نشانیوں کو سمجھے۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا عجیب الخلقت بنایا۔ تو پہلا ذکر آیا اونٹ کا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اونٹ کو ہم نے، علماء نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ جو تھے ان کے لیے سب سے بڑا جانور ہی اونٹ تھا، کیونکہ یہاں ہاتھی تو پایا نہیں جاتا، یہاں اور بڑے بڑے جو جانور ہیں افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے افریقہ جس نے دیکھا ہو وہ جانتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں کیسے کیسے جانور ہیں کہ آدمی کے عقل و خیرت سے بھی ماورا ہے۔ اور وہاں جناب بڑی عجیب بات ہوتی ہے، میں بھی ایک دفعہ گیا تھا اتفاق سے، تو مجھے بھی ساتھی سیر کرانے کے لیے لے گئے، تو وہاں سیر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں مضبوط بنی ہوتی ہیں، ان میں بڑے لوہے کے انہوں نے پنجرے بنائے ہوتے ہیں گاڑیوں کے اوپر، اس کے اندر وہ بٹھا دیتے ہیں تماشبینوں کو، دیکھنے والوں کو، اور وہ گاڑی جنگل میں چلتی رہتی ہے اور وہ جانوروں کو دیکھتے رہتے ہیں تاکہ خدا نہ کرے کوئی جانور حملہ نہ کر دے۔ تو وہ گاڑی اتنی مضبوط ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، لوہے کے پنجرے بنے ہوتے ہیں کہ اندر والوں کو جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خیر ہم نے تو 2-4 منٹ دیکھا، میں نے انہیں کہا میں نے تو دیکھ لیا، یہ تماشا اتنا میرے لیے اتنا کافی ہے۔ تو کہنے لگے حضرت ابھی تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ یہاں جانور آزاد ہو اور انسان قیدی ہو، یہ تماشا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، ہم تو احرار حر لوگ ہیں، ہم تو آزاد پیدا ہوئے ہیں، ولدتنا امنا احرارا، ہمیں تو احرار پیدا، یہ عجیب تماشا، بھئی تم جانور کو قید کرو ہمیں کھلا رکھو، کوئی بات تو ہوئی؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم شریف آدمی قید ہو جائیں اور جانور آزاد ہو جائیں؟ میں نے کہا یہ تمہیں مبارک ہو، میں یہ تماشا نہیں دیکھ سکتا، مجھے آپ الٹی کھوپڑی کا سمجھ رہے یا پاگل سمجھ رہے، بہرحال میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر میں تو خیر جلدی سے واپس چلا، کچھ ویسے میں جان چھڑانے والا تھا کہ بھی اپنے تقریریں کرنی ہیں، درس دینے ہیں، کہاں ہم ان تماشوں میں کھوئے رہیں گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بھی اصل میں عرب کے لیے اونٹ ہی ایک بڑا جانور تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ اس کی طرف تم غور کرو۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اچھا، اور بعض علماء نے فرمایا یہ بھی غور کرو کہ جانور جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں، بعض جانور صرف دودھ کے کام آتے ہیں،
بعض جانور جو ہیں کھانے کے کام آتے ہیں، سواری کے کام نہیں آتے، بعض سواری کے کام آتے ہیں، کھانے کے کام نہیں آتے، تو سب کے کام جو ہیں تقسیم ہیں۔ اچھا، بعض جانور ہیں نہ دودھ دیتے ہیں نہ سواری ہوتی ہے، صرف زینت دیکھنے کے کام آتے ہیں، جیسے شتر مرغ ہے دیکھنے کے کام آتا ہے، اس پہ سواری رکھو کہتا ہے میں پرندہ ہوں، کہو اڑو تو کہتا ہے میں خچر ہوں۔ تو اس لیے بعض جانور جو ہیں ان کی تقسیم ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا اولم یروا، اللہ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے، ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کیے، اور ہم نے جانوروں کے ان کے مسخر کر دیا، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے بعض ایسے ہیں جن کو یہ کھاتے بھی ہیں۔ اور دوسری آیت میں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اللہ نے فرمایا پھر ان جانوروں میں میں نے تمہارے لیے کیسا جمال پیدا کیا ہے، جب یہ چرنے کے لیے نکلتے ہیں یا چر کے پھر اپنی چراگاہوں سے واپس آتے ہیں تو دیکھیں جناب کیسا منظر ہوتا ہے کہ اگر 200 400 500 بکریوں کا ریوڑ چلا آ رہا ہو، اور پھر ان میں بکریوں کی اقسام ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی بڑی ہے، اور کوئی جناب ٹیڈی کہلاتی ہے، کوئی ایسے چل رہی ہے جیسے ڈانس کر رہی ہو زمین پر، کوئی لمبی ٹانگوں والی ہے، کوئی لمبے کانوں والی ہے، سینکڑوں اس میں اقسام ہیں، اور مالک دیکھ کے ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ میرے لیے کیسی اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہیں۔ اس لیے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، فرمایا لترکبوها وزینہ، اللہ نے فرمایا یہ خچر والخیل والبغال، گھوڑے، خچر، گدے، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیسے بنا دیے ہیں، ان کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو، اور تمہارے لیے یہ زینت کا سبب بھی ہے کہ فلاں آدمی نے 100 گھوڑے رکھا ہوا ہے، فلاں آدمی کا اتنا بڑا استبل ہے۔ اب تو خیر گھوڑے بھی ایسے ہو گئے جن کی قیمت لاکھوں سے بھی اوپر ہو گئی، کروڑوں پر چلی گئی۔ اب تو ایسے قیمتی گھوڑے بھی آ گئے جو ریس میں دوڑتے ہیں، ایک ایک گھوڑے کی قیمت کروڑوں ہوتی ہے، اور گھوڑے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے خادم رکھے جاتے ہیں، انسان بھوکا مرتا ہے اور گھوڑے کے عیش ہوتے ہیں۔ یہ جناب ہمارے سرمایہ داروں کا انصاف ہے، یہ ہمارے دولت مندوں کا انصاف ہے کہ ان کے کتے رات کو کمبل پہن کے سوتے ہیں اور محمد مدنی کی امت کی بچی بغیر کپڑوں کے پھرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم پر قیامت میں بھی حساب نہیں آئے گا؟ چلو دنیا میں تم بڑے آدمی ہو گزار لوگے، لیکن آخر قبر بھی ہے اور حشر بھی ہے، اللہ کے ہاں کوئی عدالت اور فیصلہ بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بعض جانور جو ہیں وہ کھانے کے کام آتے ہیں، بعض جانور جو ہیں وہ سواری کے کام آتے ہیں، بعض جانور جو ہیں وہ زینت کے کام آتے ہیں، بعض جانور جو ہیں وہ حلوب ہوتے ہیں، کیا مانا ان سے دودھ آدمی لیتا ہے، جیسے بھینس ہے، جیسے گائے ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ جیسے راوی کی بھینسیں ماشاءاللہ دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے دودھ کی نہریں۔ اسی طرح آپ منٹ کمری بریڈ کی اگر گائے لے لیں، ساہیوال جسے آج آپ کہتے ہیں، یا اسی طرح ہالینڈ کی، تھالینڈ کی، اب تو بڑی بڑی گاؤں کی اقسام آ گئی ماشاءاللہ، تو ایک ایک گائے ماشاءاللہ آدھا آدھا من دودھ دے دیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا جانوروں کو بھی ہم نے تقسیم کیا، اور اللہ نے یہاں اونٹ کا نام لیا ہے کہ اونٹ کھانے کے بھی کام آتا ہے، اونٹنی کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ سواری کے بھی کام آتا ہے، اور یہ زینت بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ توجہ جو ہے اس جانور کی طرف دلائی، کیونکہ یہی جانور ہے یحمل اثقالکم من بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو ایک صحرا سے دوسرے صحرا تک تمہارے سامان منتقل کرتے ہیں، تمہارے بوجھ برداشت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، گویا کہ وہ صحرا کے لیے کشتیاں ہیں۔ تو یہ جانور ہے، اس لیے فرمایا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اور پھر علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا سرکش جانور، بڑا لمبا تڑنگا جانور، لیکن اس کو اللہ نے ایسا نیاز مند بنا دیا ہے کہ 7 سال کا بچہ مہار پکڑ کے کھینچ کے جا رہا ہے۔ تو فرمایا بڑے بڑے جباروں کی گردنیں میں توڑ دیتا ہوں۔ دیکھا نہیں ہے کہ کتنا بڑا سرکشی جانور ہے؟ حالانکہ ابھی چند دنوں کا واقعہ ہے، مجھے شیخ حرم کے وہ سنا رہے تھے کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں، وہ سڑک پہ کار چلاتے ہوئے آ رہا ہے، سڑک کے اوپر ایک اونٹ آیا، اس نے منہ مارا، شیشہ توڑا اور اس کی پوری کھوپڑی اڑا کے لے گیا۔
تو ایسے بھی اونٹ ہوتے ہیں، ایسے بھی سرکش اللہ معاف فرمائے اونٹ ہوتے ہیں. تو اتنی سرکشی کے بعد اللہ نے اس میں کیسی نیاز مندی بھی ڈال دی ہے اور کیسے تابع بھی کر دیا ہے انسانوں کے کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی مہار پکڑ کے اونٹ کو کھینچ لیتی ہے. اور اللہ نے فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس عجیب الخلقت جانور پہ نظر ڈالو، یہ اتنی اونچا ہے کہ تمہارے بچوں کو تو سیڑھیاں رکھنی پڑتی، لیکن فرمایا میں نے ہر جانور کو ایک گھٹنا دیا، اس کو ہم نے دو دے دیے کہ اپنی ٹانگ کو یہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیٹھ جاتا ہے، نیچے بیٹھ جاتا ہے، ہر تم اس کے اوپر سوار ہو جاتے، اور جب سوار ہو جاتی ہو تو پھر یہ کھڑا ہو جاتا. اسی فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور چونکہ یہ سرزمین صحرائے عرب تھا، یہاں پانی کی بڑی قلت تھی، تو یہی ایک جانور ہے جس کے اندر اللہ نے ایک ریزرو ٹینک لگا دیا ہے، اس کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سٹور کر دیا ہے کہ وہ پانی پیے تو 8 دن کا پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. 8 دن تک اگر اسے پانی نہ ملے تو سامان بھی اٹھاتا رہے گا، سفر بھی کرتا رہے گا اور چلتا بھی رہے گا اور گزارا بھی کرتا رہے. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یہ پہلا جانور ہے کہ جس کے لیے تمہیں کوئی پھلیاں بھی نہیں اتارنی پڑتی، کیونکہ عرب کے غریب لوگ تھے. اب اگر گائے پالنی ہو تو بڑا خرچ کرنا پڑتا ہے، بھینسیں پالنی ہو تو پھر پانی وغیرہ اور جھیلیں وغیرہ اور سارے انتظام کرنے پڑیں گے، ہرن پالنے ہوں تو بڑے انتظامات کی ضرورت ہے. لیکن یہ واحد جانور ہے، غریب سے غریب بدو کو بھی 100 اونٹ دے دو کوئی فکر نہیں کرے گا، اس لیے کہ چھوڑ دیا سارا دن خود چر چک کے شام کو گھر آ جائے گا، تو کوئی ایسی فکر والی بات نہیں، خود اپنے پتے وتے توڑ لے گا. اگر کوئی درخت اونچا ہے تھوڑی سی گردن حضرت اوپر کریں گے تو سبحان اللہ اوپر کھڑے ہو گئے. اور اسی طرح جیسے اللہ نے حکمتیں بیان فرمائی ہے نا کہ اونٹ جو پیدا کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل انسان بھی ترقی کر کے اونٹ بنتا جا رہا ہے، یعنی جیسے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ حضرت بھی کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے، جیسے وہ کھڑے ہو کے کھانا پسند فرماتے ہیں، اب یہ بھی حضرت اپنی پلیٹ ہاتھ میں لیے، اونٹ بنے ہوئے، ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ایک میں چمچ ہے، اور اس کے بعد جناب کھڑے ہیں بیچارے، لٹکے ہوئے کھڑے ہیں، اور لباس ایسا ہے بیٹھ بھی نہیں سکتے، غریب کہاں جائے. تو اس لیے اب یہ بھی ترقی کر رہے ہیں اور انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے حدود میں داخل ہو رہے ہیں. ورنہ اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کھانے پہ ادب سے بیٹھیں، ہماری گردن بھی جھکی ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. حضور نے فرمایا ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میرے رب قدیر کو تیرا یہ تکبر پسند نہ آئے اور تمہیں ہمیشہ کھانے سے محروم کر دے، کہ تیرے آگے کھانا رکھا ہو لیکن کھانے نہ دے، تیرے آگے کھانے رکھا ہو لیکن تیرے ہضم کو غلط کر دے، تیرے آگے نعمتیں پڑی ہوں تجھے شوگر لگا دے، تیرے آگے نعمتیں پڑی ہوں تجھے بیماریاں لگا دے. فرمایا اس لیے قاعدہ ہے کہ اکڑ کے بھی نہ بیٹھو، آلتی پالتی مار کے بھی نہ بیٹھو، کھانے پر یوں ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھو، اور کھانے پر بالکل ایسے بھی نہیں، فرمایا ایسے بیٹھو کہ جیسے ایک طالب العلم بیٹھتا ہے، اور اپنے آگے سے کھاؤ، کسی دوسرے کے آگے سے بھی نہ اٹھاؤ، اور اپنی چیز کو استعمال کرو، تھوڑی ہے زیادہ ہے اسی میں اللہ برکت دیں گے. اور فرمایا برتن میں نہ بچاؤ کہ یہ کھانا تمہیں بد دعائیں دیتا ہے، اس میں جو بچا ہے اس کو بالکل صاف کرو، اتنی لو جتنی تمہاری ضرورت ہے. اور آج بچا دینا چھوڑ دینا بھی بڑے آدمیوں کی علامت ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے آدمی ہیں، حالانکہ یہ کوئی بڑائی نہیں، یہ جہالت ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا. اسی پر میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور اسی طرح ایک مفسر قرآن نے اپنا واقعہ لکھا، اس نے کہا میں سوچا کرتا تھا کہ آخر اونٹ کو اتنی بڑی اہمیت کیوں دی گئی. وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک جماعت کے ساتھ سفر کر رہے تھے، رات کی تاریکی میں صحرا کا سفر تھا اور ہم راستہ بھول گئے. اور صحرا کا سفر تو پھر آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ٹیلے جیسے ٹیلے، اور ایک ٹیلے کے بعد آدمی بھول گیا تو فی امان اللہ، اور پھر آگے جناب پانی کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فرمایا ہم سب لوگوں نے دماغ دوڑایا، اور خدا کی قدرت یہ ہے، کہتے ہیں اوپر جب نظر کریں تو بادل ہوں کوئی تارا بھی نظر نہ آئے کہ ہم اپنے سفر کی سمت معلوم کر سکیں کہ ہم مشرق جا رہے ہیں، مغرب جا رہے ہیں، شمال جا رہے ہیں یا جنوب جا رہے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی بات سنو، تم کچھ بھی نہ کرو، اونٹ کو اپنے آگے چھوڑ دو اور چپ کر کے جہاں اونٹ جائے چلتے رہو. ہم نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا میں بدو ہوں، عربی ہوں، میں جانتا ہوں اونٹ کو.
کہ یہ اونٹ کیا، اونٹ کی تو نسل کو جانتا ہے نا عرب ان کے ایک ایک رگ کو بھی جانتا ہے، ایک ایک نسل کو بھی جانتا ہے، یعنی اس کے سامنے اونٹ کھڑا کریں یہ بتا دے گا کہ فلاں نسل کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور پھر دیکھو تم غور کرو۔ تو کہتے ہم نے اونٹ کو چھوڑ دیا اور اونٹ سے کچھ فاصلہ کر کے ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ تو کہتے 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد اونٹ نے ہمیں راستے پہ لگا دیا، بادل ہٹا، چاند نکلا، ہم نے دیکھا کہ ہم ٹھیک راستے پہ آ گئے ہیں۔ تو اس وقت مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا مولا تیری قدرتوں کا، تیرے علم کا کمال ہے کہ ہم اتنے عالم سارے راستہ بھول گئے، لیکن یہ جانور اپنا ایک دفعہ جب گزرا تھا راستہ نہیں بھولا۔ اس لیے فرمایا اس کے اندر یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اونٹوں کی مثال دی۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور فرمایا آسمانوں پہ غور کرو، میں نے کیسے بلند آسمان پیدا کیے کہ بغیر ستون کے، کہ آج تک تمہیں آسمان کے طول و عرض کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ تم آج اپنے آپ کو کمپیوٹر کی دنیا کا بڑا شہنشاہ کہتے ہو، لیکن فرمایا میرے آسمان کے طول عرض کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ میرے آسمان کے افق کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ میرے آسمان کے بارے میں یہ بھی بتا سکتے ہو میں نے کس چیز سے بنایا ہے؟ میرے آسمان کے بارے میں یہ بھی بتا سکتے ہو کہ زمین سے حقیقتاً کتنا بلند ہے؟ فرمایا تم کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کیا غور نہیں کرتے ان کے سروں کے اوپر ہم نے کتنی بلند و بالا آسمان بنا دیا، پھر ہم نے اس کو زینت بخشی، پھر اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، پھر وہ آج تک پھٹا نہیں ہے، آج تک ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جدید تحقیقات ہیں کہ جناب یہ جو گیس نکلتی ہے اس کی وجہ سے آوازون اور یہ ہو گیا ہے، یہ آسمانوں میں نہیں ہے، یہ تو اس کے نیچے اور کئی تہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے نیچے اور کئی افلاک ہیں، اس کے نیچے اور کئی کرات ہیں، ورنہ آسمانوں کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھل سکتے، آسمانوں میں سوراخ نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرا اللہ نہیں چاہے گا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اور جیسے فرمایا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو آسمانوں کی بلندی کی طرف، فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو کہ میں نے کیسے بٹھا دیا ہے، جیسے جانور کو بٹھا دو، اور غور کرو جیسے اونٹ کو بٹھا دو ایسے کہیں کہیں پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے اونٹ نظر آتے ہیں اور مختلف پہاڑوں کی شکلیں ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَبِيضٌ وَحُمُرٌ، فرمایا کہ کوئی بالکل سفید، کوئی بالکل سرخ، کوئی بالکل سیاہ، کوئی سفیدی میں سیاہی، کوئی سفیدی میں سرخی، دیکھو پہاڑوں کو میں نے کیسے جما دیا ہے۔ اور فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو میں نے کیسے بچھا دیا ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کریں، خدا بند قدوس کے کلام پر اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی غور کی توفیق دے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب بدو جنگل میں سفر کرتا ہے، یا کوئی آدمی اب بھی ہمارا دیہاتی جنگل میں یا پہاڑوں میں اور صحراؤں میں سفر کرے اور اکیلا سفر کر رہا ہو، تو پھر اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں جاتی، پھر وہ کچھ غور بھی کرتا ہے، کیونکہ کوئی اور آدمی تو ہے نہیں جو دوسری باتوں میں لگا ڈالے، اکیلا آدمی ہے۔ تو اب جناب نیچے نظر کریں تو زمین نظر آتی ہے، سواری پہ نظر ڈالے تو اونٹ نظر آتا ہے، اوپر سر اٹھائے تو آسمان نظر آتے ہیں، دائیں اور بائیں نظر ڈالے تو جبال نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان سب پہ غور کرو، تو جو خدا بند قدوس ان کو بنانے پہ قادر ہے وہ اتنی چھوٹے سے بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اس لیے سارے دلائل کا مقصد کیا تھا کہ اس بات قیامت، تاکہ اس بات آخرت کہ جو پروردگار عالم ان چیزوں کا خالق اور مالک ہے، ان چیزوں کے بنانے والا ہے، ان چیزوں پہ قادر ہے، وہی صانع ہے، وہی حکیم ہے، وہی عالم ہے، وہی متصرف ہے، وہی مدبر ہے، وہی ساری کائنات کا نافع اور زار ہے، وہی خالق اور مالک ہے، تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ وہ قیامت میں ہمیں اٹھا لیں اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر لیں؟ جب یہ سارے دلائل کا ذکر آ گیا تو آخر میں اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّمَا
انت مذکر، میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پہ دروغہ نہیں بنایا کہ آپ ان کو زبردستی لے آئیں ایمان میں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ ہے کہ قرآن کھول کے سنا دو، آپ کے ذمہ ہے کہ اللہ کی توحید کے دلائل بتلا دو، آپ کے ذمہ ہے کہ یہ تمام آیات بینات ان کو سمجھا دو، پھر اس کے بعد ایمان لائیں گے تو لائیں، نہیں لاتے ہیں آپ کام نہ کریں۔ فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، استثناء منقطع۔ اور فرمایا لیکن یاد رکھیں، جس نے اعراض کیا، جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا اور آپ کی باتیں نہ مانی اور اللہ پہ ایمان نہ لے آیا، میرے مدنی پہ ایمان نہ لے آیا، جس نے اعراض کیا اور کفر کیا، فرمایا فکر نہ کریں، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر اللہ اس کو ڈالے عذاب دیں گے سب سے بڑا عذاب۔ وہ بڑا عذاب کیا ہے؟ عذاب جہنم۔ فرمایا میرا مدنی عذاب کیسے دیں گے کہ پتہ نہیں یہ کہاں پر، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب نے منکر ہے، کافر ہے، ابو جہل ہے، فرعون ہے، کہاں جائیں گے؟ سب نے پھر ہماری طرف ہی لوٹنا، ہم ہی نے ان کا حساب لینا ہے۔ تو ہم جب ان کا حساب لیں گے، ہماری طرف ہی لوٹیں گے، تو ہم ان کو ان کے کفر پر، ان کے شرک پر، ان کے انکار پر، ان کے اعراض پر خود سزا دیں گے۔ آپ کا وظیفہ یہ ہے بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے آپ پہ وحی فرمائی وہ لوگوں کو دین پہنچا دیں۔ آگے کوئی ایمان لے آئے اس کی اپنی بھلائی ہوگی، اگر ایمان نہ لے آئے اس کا اپنا خسارہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرما دے اور سب کا خاتمہ خیر پہ فرما دے۔ کہتا ہے جی میں گھر میں گیا تو پیار سے میں نے اپنے والد کے ہاتھ پر بوسہ دیا، کوئی بات نہیں، والد کے ہاتھ کو بوسہ دینا یا علماء کے ہاتھ کو بوسہ دینا کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں ثابت ہے، صحابی کہتے ہیں ہم آئے تو ہم نے حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اسی طریقے سے ماتھے پہ بوسہ دینا وہ بھی ثابت ہے کہ حضور بی بی فاطمہ الزہرا کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے اور بی بی صاحبہ حضور کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات قرآن میں اتری کہ اللہ نے جب ان کو قرآن پاک میں صفائی دی تو حضرت ابی بکر نے فرمایا بی بی عائشہ سے قبلی راس رسول اللہ، کھڑی ہو کے حضور کے سر پہ بوسہ دو۔ تو اس لیے بوسہ دینا ہاتھ پہ کوئی منع نہیں ہے، صرف علماء نے لکھا ہے کہ نابالغ آدمی یا کوئی ایسی بات ہو، چاہے اپنی بیٹی ہے لیکن شہوت کا خوف ہو تو پھر نہ دے، لیکن آدمی کو اگر اطمینان ہے کہ اس کے دل میں الحمدللہ کوئی برا خیال تک نہیں ہے تو والدین کے ہاتھ کو بوسہ دینا، والدین کی پیشانی کو بوسہ دینا اور موت کے بعد بھی بوسہ دینا بھی ثابت ہے کہ حضور پاک کی وفات کے بعد سیدنا ابی بکر صدیق نے حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اسی طرح بوسہ دینا تو منع نہیں ہے۔ بیوی کو دیتے ہو تو باپ کے لیے مسئلے پوچھتے ہیں، اس کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھا مولوی سے، پوچھا ہے کبھی میں؟ بھائی تھک جاتے ہیں نا، تھوڑا سا دماغ کی تر و تازگی بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ گپ شپ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے نا ہر وقت مولوی وردی پہن کے آئی جی تو نہ بنا بیٹھے رہے، آخر تمہارا بھائیوں کبھی ہنسنا بھی تو ہے نا۔ تہجد کی نماز کے لیے 2 رکعت کی نیت کریں جائز ہے، 4 کی کریں جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نماز پڑھ سکتا ہے، بالکل، طواف وداع آپ نے کر لیا، نماز کھڑی ہو گئی، پڑھ لے، کوئی منع نہیں۔ طواف وداع کا منع یہ تھوڑا ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ ہمیں نکالا مل گیا، منع یہ ہوتا ہے کہ آخری کام ہمارا طواف الوداع ہو، پھر ہم یہاں نہ رہیں، چلے جائیں، اگر رات ہو گئی پھر دوبارہ طواف کر لے، یہ تو نہیں کہ حرم میں آنا منع ہے۔ آج جمعہ کے دن تھا، عرفات کے میدان نے امام نے جمعۃ المبارک کے 2 فرض قرات یعنی بآباد بلند کیوں نہیں پڑھے؟ بھائی میں نے دور نماز پڑھی، میں نے سنا نہیں، ٹال دینے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات سمجھیے، آپ نے 3 دفعہ پوچھا اور میں نے ٹال دیا۔ میں نے نماز پڑھی دور، میں نے امام صاحب کے پیچھے نہیں پہنچ سکا، میں لیٹ ہوا، بعد میں پہنچا، تو ایسی کوئی بات ہے تو امام صاحب موجود ہیں، جا کے پوچھ لیں، میرے ٹالنے کا کیا مطلب ہے؟ جب میں نے نماز پڑھائی نہیں، میری ذمہ داری نہیں، میں کیا بتلاؤں؟ میں نے پڑھائی تھی نماز، عجیب بات ہے یہ آپ ٹال دیتے ہیں۔
آپ مجھے کوئی فیس دیتے ہیں سوال جواب کر رہے ہیں. اس امام صاحب نے پڑھائی الحمدللہ موجود ہیں, جا کے پوچھ لیں, کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے, ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے, نہ ٹالنے کی بات ہے. میں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ میں نے نہیں سنا. جو چیز میں نے سنی نہیں, دیکھی نہیں, پڑھی نہیں, کیسے جواب دوں میرے بھائی؟ اور جب وہ الحمدللہ اصل آدمی موجود ہو, میں کون ہوں جواب دینے والا؟ ایک آدمی کی بیوی پاکستان میں ہے اور وہ یہاں ہے, اس نے بیوی کو غصے سے طلاق دے دی. بہرحال طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے میرے بھائی غصے سے دیتا ہے, محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے. کبھی کسی نے محبت میں بھی طلاق جب بھی ہوگی ناراضگی میں ہی ہوگی, اللہ کے بندے. بہرحال طلاق ہو گئی. اس لیے بہرحال اپنے علاقے کے عالم سے مزید رجوع کر کے تفصیل سے پوچھ لیں, چونکہ احناف کے نزدیک 3 طلاقوں کے بعد کوئی راستہ نہیں. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں مفتی صاحب کو درخواست دے کر سوال لے کر فتویٰ لے لیں, جو فتویٰ وہ آپ کو دے دیں اسی پہ عمل کر لیں. اگر میں نے عمرہ کیا ہے دوسرا عمرہ کروں, اللہ جتنا توفیق دے کیوں نہ کرو, لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا عمرے سے زیادہ افضل ہے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو, اور حدیث کہتی ہے فاتحہ پڑھو. حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. جب نماز اکیلے پڑھتے ہو تو فاتحہ پڑھو, امام کے پیچھے ہو تو چپ رہو. تو قرآن پہ بھی عمل ہو گیا, حدیث پہ بھی عمل ہو گیا, جھگڑے والی تو بات ہی نہیں. حضرات بعض لوگ رفع یدین کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے. تو آپ ترمذی شریف دیکھ لیں, نسائی دیکھ لیں, ابو داؤد دیکھ لیں, کتاب الصلاۃ کھول کر دونوں حدیثیں الحمدللہ موجود ہیں, جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں. مزید اگر آپ نے اردو کی کتاب دیکھنی ہو تو صلاۃ پیمبر کے نام سے ایک الیاس فیصل نے کتاب لکھی ہے, آسان بھی ہے, چھوٹی بھی ہے, اور مسلک حنفیہ کے جتنے مسئلے اس پر اس نے حدیث رسول بھی ساتھ لکھی ہے کہ یہ مسئلے میں یہ حدیث ہے, اس مسئلے میں یہ حدیث ہے, اس مسئلے میں یہ حدیث ہے, اور ہے بھی اردو میں, اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. ویسے ان مسائل میں آپ جھگڑا نہ کیا کریں, یہ مسائل کوئی عقائد یا اصول کے نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عبادت منظور و مقبول فرمائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں فرمائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی فقہ پڑھی ہے, ان کی کتابیں پڑھی ہیں, ان کی کتابوں سے ہم نے دین سیکھا ہے. تو جو آدمی جہاں سے سیکھتا ہے لازمی بات ہے کہ اس کی بات کو مانتا ہے. باقی یہ قاعدہ ہے جہاں قرآن ہے حدیث ہے, وہ بھی ان کا بھی یہی فرمان ہے کہ پھر قرآن و حدیث پہ عمل ہوگا. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں, جیسے حضور نے ہمیں دعا مانگ کے بتلا دی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سیدھا ربنا. اگر اجازت ہوتی تو حضور فرماتے بواسطہ آدم, بواسطہ ابراہیم, بواسطہ اسماعیل, بواسطہ انبیاء. تو حضور پاک نے جب سیدھی مانگی ہے تو ہمیں بھی حضور کی اقتدا کرنی چاہیے. اگر جنگ ہو جائے اور جنگ میں مال غنیمت میں عورتیں آئیں, ہاں بالکل. اگر مسلمان بادشاہ ہو اور جنگ کافروں سے ہو, جہاد, باقاعدہ اعلان جہاد ہو, باقاعدہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے, تو ان کا مال غنیمت ہوگا, اور ان کی عورتیں جو قید ہوں گی وہ کنیزیں ہوں گی, اور وہ جس کو بادشاہ تقسیم کریں گے اس کے لیے حلال ہوگی. لیکن یہ ساری شرطیں پائی جائیں, اور جہاد زمین کے لیے بھی نہ ہو, جہاد ملک حاصل کرنے کے لیے بھی نہ ہو, جہاد دولت حاصل کرنے کے لیے بھی نہ ہو, جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو, اور قیادت مسلمان بادشاہ کرے, اور پھر جہاد کفار سے ہو, پھر جنگ کے بعد جب فتح ہو تو پھر یہ احکام جاری ہو. سجدہ صاف کرنے کا جب غلطی ہو جائے, جیسے سجدہ کرتے ہیں, بعض ائمہ کے نزدیک ہے کہ پہلے سجدہ کر کے پھر سلام پھیرتے ہیں, بعض یہ ہے کہ سلام پھیر کے سجدہ کر کے پھر التحیات پڑھ کے پھر سلام پھیر دیتے ہیں, اور دونوں طریقے اور کتاب احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے, خرید کر کے اپنا پڑھتے رہیں. ایک ہاتھ دیتے ہیں قرآن شریف کو, پتہ نہیں اپنا چمچا ہے, پتہ نہیں, مصافحہ کر کے ہاتھ اپنا, مصافحہ کر کے ہاتھ چومنا جو ہے اپنا چومنا ثابت نہیں ہے. یعنی ہاتھ کو بوسہ دینا جیسے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ کو دیا, اس طرح اگر کسی نے اپنے بزرگ کو, عالم کو, والد کو, کوئی بات نہیں, اپنا ہاتھ چومنا نہیں ہوتا. ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے, خدا کی گناہگار ہے,
تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جہنمی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیا پتا مرنے کے وقت اللہ اس کو توبہ نصیب کر دے. ہم اس کو جہنمی کیوں کہیں؟ ایک آدمی بظاہر اچھے کام کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں مرنے سے پہلے کافر ہو جائے. اس لیے یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کوئی کسی کو نہ جہنمی کہے اور کوئی کسی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا اللہ اس کی موت کا خود فیصلہ نہ فرمائے. ہاں اگر موت کفر پہ آ گئی اب وہ جہنمی. نماز جمعہ میں فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں اذان جب ہو تو پھر پڑھی جائیں اور الحمدللہ اذان کے بعد بھی پڑھیں تو 4 سنتیں. جب تک دوسری اذان ہوتی ہے امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں آدمی پڑھ لیتا ہے. بعض مکانوں سے پرانی چیز کرسی قمیض چپل وہ نیچے رکھ دیتے. اگر انہوں نے نکال کے پھینک دیا ہے اس لیے کہ کوئی لے جائے پھر لے جا سکتے ہو. ایک آدمی نے شادی کیا بیوی کو رکھا 2 طلاق دے دیا. اب وہ بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا چھوڑنا. جب 2 طلاق دے دیا تو چھوڑنا نہیں چاہتا. کیا مانا؟ 2 طلاق دے دیا تو چھوٹ گیا. بعض لوگ جو کعبۃ اللہ پہ عطر لگاتے ہیں. عطر لگانا تو اچھی بات ہے. حضور پاک نے فرمایا مساجد میں خوشبو ہو مساجد میں عطر ہو. لیکن جو لوگ جا کے ٹوپیوں کو کہتے ہیں رگڑتے ہیں ان کو مفت جو مل جاتا ہے. ورنہ کعبے سے محبت تھوڑی ہے. محبت ہو تو خود لے آؤ 20 ریال کا لگاؤ پھر اتار لو. وہ لوگ لگا جاتے ہیں کہتے ہیں میری ٹوپی کی تو مفت لگ جائے نا. یہ کوئی برکت شرکت کے لیے نہیں لگاتے. ویسے کچھ عادت بھی ہو گئی ہے. وہاں قبروں پر نہیں دیکھا ہم لگا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہاں بھی ہم لگا لیں. یہ کوئی نہیں. اس کعبے کو لگانا ٹھیک ہے. اب تمہارا جا کے ٹوپیاں لگانا یہ کوئی ثابت یہ بدعت. میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ نماز جمعہ جب پڑھ کے آؤ تو گھر میں آ کے پھر ظہر بھی پڑھ لو. یعنی نہ جمعہ پہ یقین ہے نہ ظہر پہ یقین ہے. ماشاء اللہ انا للہ و انا الیہ. ایک بینک کا لین دین سود پر ہے. جو ملازم کام کرتے ہیں جو ملازم کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام نہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کی تنخواہ لیتے ہیں. وہ کوئی سود تھوڑا لے رہے ہیں. وہ تو اپنے وقت کی تنخواہ لیتے ہیں. لیکن ان کو کوشش کریں دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہیں. جب مل جائے تو اس لعنت سے نکل جائے. جب تک نہ ملے مجبوراً کام کرتے رہیں. میں مدینہ شریف گیا تھا. واپسی پہ احرام نہیں باندھا تو بہرحال ایک عمرہ بھی کرو ایک دم بھی ادا کرو. ہم عمرہ کریں. جب آپ عمرہ کر لیں گے تو جس کے لیے دعا مانگیں گے آپ عمرہ اپنا کریں دعا مانگیں اللہ ثواب دیں گے. میرے والد صاحب کے ساتھ کیا ہے جی پڑھا نہیں جاتا بھائی. نماز میں بھائی مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا. یہ دونوں ایک آدمی کی قلم ہے مجھ سے پڑھی نہیں جاتی. ہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ انسانوں سے کتنا لمبا. تم نے کیا کرنا ہے اس کی لمبائی کو. حضور پاک نور ہیں یا بشر ہیں؟ جن سے بشر ہیں اور نور ہدایت ہیں. ہمارے گھر میں کوئی طویز شویز نکلے ہیں تو اس وجہ سے کام نہیں ہوتے. وہی ایسے طویز ہم نے تو آج تک نہیں دیکھے. ایسے طویز ہوتے تو پھر پولیس بنانے کی فوجیں